اگر وہ اس تیروں سے، ان تیر کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تیر انداز کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو جائے، تو وہ تیروں سے بچ جائے گا۔ یہ انہوں نے مثال ایک طرح سے دی ہے اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کی۔ اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، اللہ کا جلال، یہ ہر انسان کو پہنچ سکتا ہے، سب اس کی ذات میں ہیں، سب ود ان رینج ہیں۔ جو اللہ کے قہر سے، جو اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ کے پاس ہو جائے، دوڑے اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو تم دوڑو اللہ کی طرف۔ جتنا تم کو ڈر زیادہ لگے اتنا تم دوڑو اللہ کی طرف، جتنا زیادہ ڈرو اتنا زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرو، کل پر مت ٹالو۔ تو ان کی یہاں پہ خوبیاں بتائی گئیں کہ جو رب سے ڈرے گا وہ تو قرآن سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے اللہ کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں پھر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، فرما بردار غلاموں کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی جو عبادتیں ہیں، ان کی عبادتیں ان کو لوگوں کی طرف سے، ان کی مجبوریوں، ان کی ضرورتوں کی طرف سے غافل یا بے حس نہیں کر دیتی۔ اپنی عبادت کے خول میں بند ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ان کو انسانیت کی بھی فکر ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے خوب خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، پیسہ ہو یا وقت یا صلاحیت، وہ اللہ کے پاس اس کو انویسٹ کرتے ہیں، کھلے بھی اور چھپے بھی، سرًا و علانیتاً، چھپا کر بھی کرتے ہیں جب چھپا کر دینا بہتر ہو، علانیتاً بھی وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں جب اعلانیہ کرنا بہتر ہو۔ دونوں میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، ورنہ علانیہ میں اگر نیت اپنے آپ کو اعلیٰ کرنے کی ہو وہ تو ریاکاری بن جائے۔ تو یہ ریاکاری کرنے والے نہیں، اعلانیہ بھی کام کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعلانیہ کام کرتا ہے وہ سب کے سب ریاکار ہوتے ہیں، سب کے سب دکھاوا کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے انسان کو کچھ کام اعلانیہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو کیا چیز عبادت ہے اور کیا چیز ریاکاری، اس کا فیصلہ تو نیت کرے گی۔ دل میں خیال کس کی عظمت کا ہے؟ اپنے رب کی عظمت چاہ رہے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ کام کریں، کوئی ریاکاری نہ ہوگی۔ 7 پردوں میں چھپ کے عبادت کر رہے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ کاش کوئی دیکھ لے مجھ کو، تو یہ 7 پردوں میں چھپ کر عبادت کرنا یہ بھی ریاکاری ہوگی۔ یعنی ٹٹول کے دیکھنا یہ ہے دل کے اندر کہ مخلوق کی عظمت ہے یا خالق کی۔ کیا دل جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ مصروف ہے یا خالق کے ساتھ مصروف ہے؟ تو اعلانیہ بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں کہ خسارہ نہ ہوگا، اللہ ان کو بہترین اجر دے گا۔ تو جس نے اپنا وقت یا اپنا پیسہ اللہ کے پاس انویسٹ کر دیا، اس نے تو بڑا ہی نفع کا سودا کیا۔ سورہ توبہ ہم پڑھ چکے ہیں، آیت 111 میں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوشیاں مناؤ اس تجارت پر جو تم نے اللہ سے کی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں نا وہ لوگ جو اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کے ریٹرن کون دے گا؟ ایمبیشن اگر کرنا ہے اور ایمبیشس اگر ہونا ہے تو اس کے لیے ہو انسان ایمبیشس، آخرت کے لیے۔ اگر فار سائٹڈنس کا ثبوت دینا ہے، دور اندیشی کا ثبوت دینا ہے تو الباقی کے نام پر دے۔ الباقی کے نام پہ جو دے گا تو وہ باقی رہے گا، اور جو فانی دنیا کی خاطر خرچ کرے گا دنیا کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ انسان توقعات پر کم ہی پورے اترتے ہیں، اللہ توقعات سے بڑھ کر دے گا۔ ہم نے جو بھی اندازہ لگایا ہوگا اللہ اس سے بڑھ کر دے گا، گناہ بخشے گا، چھوٹی چھوٹی نیکی کی بھی قدردانی کرے گا۔ تم ایک ذرہ اللہ کے ہاتھ پہ رکھو، اللہ پورا باغ بنا کر لوٹائے گا۔
جو چیز اللہ کی راہ میں لگا دی وہی ایسٹ ہے، یاد رکھیں، اور جو نہیں لگائی وہ لائبلٹی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ حدیث یقیناً آپ کے کانوں سے گزری ہوگی کہ الدنیا ملعون و ملعونۃ ما فیہا، ساری کی ساری دنیا لعنت زدہ ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے، سوائے اس کے کہ جس چیز کا تعلق اللہ سے جوڑ لیا جائے، جو اللہ کے لیے دے دی جائے، یا اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے میں اس کو لگایا جائے، عالم او متعلم، یا تو علم دینے والا ہو انسان یا علم حاصل کرنے والا ہو، یا اللہ کے راستے میں اس چیز کو انویسٹ کرنے والا ہو، تب تو وہ چیزیں اللہ کی پھٹکار سے آزاد ہیں۔ جو چیزیں اللہ کے لیے نہیں لگائیں ان کا پھر حساب بڑا سخت ہوگا آخرت میں۔ تو اگر ہم ہلکا اور آسان حساب چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے لگا دیں، نیت اپنی اللہ کے لیے کر لیں۔ اللہ جو ہے غفور ہے، شکور ہے۔ غفور یعنی گناہوں سے درگزر فرمانے والا، شکور بھی ہے، قدردان۔ انسانوں کے لیے شکور لفظ جب آتا ہے تو وہ آتا ہے شکر گزار کے لیے، تو اللہ شکر گزار یہ تو مناسب نہیں، مراد ہے اللہ ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے۔ ایک ایک چیز اللہ نے دیکھ لی، کیا پتہ ہم کو تو یاد بھی نہ ہو کوئی نیکی جو ہم نے انتہائی خالص نیت اللہ کی محبت کی خاطر نیکی کی تھی، اللہ بھولنے والا نہیں، وہ بڑا قدردان ہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب قرآن جو ہے تصدیق کرنے والا ہے تورات اور انجیل کی، یہ بات بھی یہاں بیان فرما دی۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، جو اس میں حق ہے اس کو ویریفائی کرتا ہے، جو تحریفات ہو گئی ان کو نمایاں کر دیتا ہے۔ لیکن اب یہ کتاب آ گئی، قرآن آ گیا، اور قیامت کے دن اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جو ایگزام ہے، دنیا کا جو ایگزام دیا جا رہا ہے، اس کا سلیبس، اس کی ٹیکسٹ بک یہ ہے قرآن۔ جن کاموں کو اس کتاب نے کہہ دیا یہ نیکیاں ہیں، بس اب وہی کام کرنے ہیں، اور جن کاموں سے اس کتاب نے منع کر دیا وہ چھوڑ دینے ہیں، چاہے کتنا ہی دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، کتنا ہی خوبصورت لیبل لگا ہوا ہو، وہ کام چھوڑ دینے ہیں، اور جن کاموں کو کرنے کا کہا اس کتاب نے وہ کرنے ہیں، چاہے کتنا نقصان ہو جائے دنیا کا، چاہے لوگوں کے لیے کتنا بھی ناقابل قبول کیوں نہ ہو۔ پچھلے ہی دنوں ہم نے بات کی تھی کہ دینداری اور دکانداری میں فرق ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر نوح علیہ السلام سے کہا جاتا کہ آپ ذرا فیزیبلٹی تو بنائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو دین پر آئیں گے، تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا فیزیبلٹی رپورٹ بنتی؟ ذرا آپ یہ دیکھیے تو کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں گے، اس دین کو، کتنے لوگوں کو یہ دین اچھا لگے گا، ذرا رپورٹ تو آپ بنائیے، سروے تو کیجئے، تو کتنے لوگ حامی بھرتے؟ لاکھوں میں سے چند۔ تو جب ہم بھی دنیا میں نکل کر جاتے ہیں اور پھر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل، یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، یہ کیسے لوگ قبول کریں گے؟ ہم بھی چونکہ ایک خاص فریم آف مائنڈ میں آ گئے ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات کو پھر ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر پھر قرآن کی تعلیمات کو ہم پیش کرنے کا سوچتے ہیں، کتنے لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ مت دیکھیں اس طرح سے۔ اگر انبیاء اس طرح سے سوچا کرتے کہ یہ دین کتنوں کے لیے قابل قبول ہوگا، کیا اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، تو کوئی رسول، ایک بھی رسول دین کی دعوت پیش نہ کر سکتا۔ اس کی کوئی فیزیبلٹی نہیں تھی دنیا میں، دین کی کبھی بھی نہیں رہی تھی۔
کبھی لوگوں نے قبول نہ کرنا چاہا، تبھی تو انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کو پاگل کہا، ورنہ اتنا اچھا ان کو لگتا، اپنے دل دماغ کھول کے قبول کر رہے ہوتے، سب کے لیے اتنا ہی کنوینینٹ ہوتا، عین ان کی خواہش کے مطابق ہوتا، تو وہ کیوں کہتے رسولوں کو کہ تم پاگل ہو گئے ہو یا تم جھوٹ بولتے ہو؟ کبھی بھی نہ کہتے۔ تو اس وقت آپ میجورٹی کے نقطہ نظر سے اپنے دین کو مت دیکھیے۔ جب انسان اکثریت کو قبول کروانے کے لیے اپنے دین کو دیکھتا ہے، ان کے نقطہ نظر سے اپنے دین کو دیکھتا ہے، پھر وہ اس میں کمپرومائزز کرتا ہے۔ پھر ہم کہنا شروع کرتے ہیں کہ دین ریجڈ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، واسٹ میجورٹی تو نہیں کر رہی، تو چونکہ واسٹ میجورٹی نہیں کر رہی لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو پھر اس میں ہم انروڈز بناتے ہیں اور ادھر ادھر پگڈنڈیاں تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا ورژن دین کا بن جائے کہ ساری دنیا واہ واہ کرنے لگے۔ اس کی کوشش ابس کوشش ہے، بیکار کوشش ہے، یہ کوشش مت کریں۔ دین کی پیورٹی پر اثر پڑتا ہے اس سے۔ ساری دنیا عمل نہیں کرتی، نہ کرے، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے دے۔ آپ کو حدیث سنائی تھی، آپ نے فرمایا تھا ایک فتنوں کا دور آئے گا، دین پر چلنا انتہائی مشکل ہوگا، دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ لے کے چلنا۔ تو تم پھر دنیا سے الگ ہو جانا، جنگلوں میں چلے جانا، تم درختوں کی جڑیں چباتے رہنا یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ کوئی گوشہ عافیت اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ اس دنیا میں اتنی بڑی تو نے دنیا بنائی ہے، مجھے ایک ایسا گوشہ عافیت دے دے جہاں بیٹھ کر میں تیری عبادت کر سکوں۔ چاہے کوئی کنویں کا مینڈک کہے، چاہے حقیقت سے نظر چرانے والا کوئی ہمیں کہے، کوئی ہمیں انریلسٹک کہے، جس کا جو جی چاہے کہتا رہے، مجھے تو اپنا حساب دینا ہے نا قیامت کے دن۔ تو اللہ مجھے وہ جگہ دے دے جہاں میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر سکوں۔ تو اس کی انسان فکر کرے، جڑ کر تو اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کی تعلیم اور تبلیغ کی ذمہ داری ادا کی۔ مکے میں کیا خیال ہے آپ کا، کیا چانسز تھے سکسیس کے؟ بہت کم تھے نا۔ تو اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے کامیاب کر دے، اگینسٹ آل آڈز، کتنی بھی مخالفت ہو۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے 20 سالوں میں کایا پلٹ جائے دنیا کی، جیسے کہ عرب کی پلٹ گئی، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 900 سالوں میں بھی لوگ ٹس سے مس نہ ہوں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو ہم کو نتائج کا تو ذمہ دار بنایا نہیں گیا، ہمیں تو تدبیر کا اور عمل کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تم کوشش کرو۔ صحابہ نے سڑ توڑ کوشش کر لی، کچھ چیز انہوں نے بچا بچا کر سینت سینت کے نہ رکھی اپنے لیے۔ تو مسلمان اس کتاب کی وجہ سے خیر امت قرار پائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ فرمایا اپنے بندوں میں سے ہم نے وارث بنائے اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔ تب یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ جو کہ قرآن کو اٹھا لیں۔ حدیث میں آتا ہے انبیاء درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے۔ کس طرح سے وارث ہیں وہ؟ کہ اس علم کو وہ تازہ رکھتے ہیں، خالص رکھتے ہیں جو کہ انبیاء نے دیا۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص تھا، وہ بازار گیا اور اس نے وہاں پکار پکار کر کہا کہ جلدی سے دوڑو، مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے۔ لوگ دوڑے مسجد کی طرف۔ پھر بعد میں اس شخص سے پوچھا کہ کہاں ہے وراثت، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تو کہا کہ جو علم یہاں پہ ہے یہ انبیاء کی وراثت ہی تو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ہم خانہ کعبہ کے دھاگوں کو تو چومتے چاٹتے ہیں، کوئی اتنا سا پیس اگر خانہ کعبہ کے غلاف کا مل جائے تو لگتا ہے کہ ہمارے تو سارے دلدر دور ہو گئے اور ہمارے تو سارے دکھ ختم ہو گئے اور برکت آ گئی، جبکہ کیا وہ غلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وراثت ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا ہے آپ کی وراثت؟ آپ نے کیا چھوڑا وراثت میں؟ یہ کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے، اس کو چومنا ہے، اس سے برکت آئے گی۔ اور سینوں سے لگا کر پھر چھوڑ نہیں دینا، سینے کے اندر بسانے کی ضرورت ہے، دل کے اندر اس کو اتار لینا ہے، اتنا قیمتی، اتنا پریشس ہے، اتنا پیارا۔
تو یہ بہت خوش قسمتی کہ کوئی اس کتاب کا اٹھانے والا ہو جائے، سب کی مخالفت کے باوجود علل اعلان کہے کہ میں ہوں جو کہ اللہ کی کتاب پر عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی اس کو خالص طریقے سے پہنچانے کی کوشش کروں گا، ان کی پسند کے حساب سے نہیں، اللہ کی پسند کے حساب سے۔ طبرانی میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اصطفینا من عبادنا ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، ان کی یہ 3 قسمیں ہیں جو کہ آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور کیا ہیں یہ؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب کوئی ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پوری طرح ادا نہیں کر سکتا، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ہے کون؟ کوشش کر رہا ہے، بے نیاز نہیں ہے کتاب سے، غافل نہیں ہے کتاب سے، شرمندہ نہیں ہے اپنی کتاب کے اوپر، قرآن کو وہ لوگوں کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا اور یہ ترکیبیں نہیں سوچتا کہ میں کس طرح ڈائلیوٹ کر کے لوگوں کی پسند کے حساب سے اس کو میں مولڈ کر لوں، نہیں، کوشش کرتا ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے، کسی کمی کی وجہ سے پوری طرح حق ادا نہیں کر پاتا، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ ایک یہ کیٹیگری ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے، کوئی بین ہے، کرتا بھی ہے نہیں بھی لیکن کافی حد تک کر بھی جاتا ہے۔ یہ 2 کیٹیگریز ہیں، یوں سمجھے ایک سی کیٹیگری کا ذکر کیا، ایک بی کیٹیگری کا ذکر کیا، اور آگے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اے گریڈرز ہیں۔ تو ظالم لنفسہ ہی یوں سمجھے کہ بس پاس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ منہم مقتصد، کچھ میں ڈسٹنکشن آ گیا، کچھ میں نہ آیا۔ سابقم بالخیرات، یہ پوزیشن ہولڈرز ہیں۔ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ اس کتاب کی خدمت کے لیے کسی کو چن لے۔ ابو درداء سے ایک روایت ہے، اور امام احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، بیہقی وغیرہ میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اور جو بیچ کے راستے پہ رہے یعنی مقتصد، ان کا محاسبہ ہوگا لیکن ہلکا محاسبہ۔ یہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو میرا ہلکا حساب لے، ان کا محاسبہ ہوگا لیکن ہلکا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا وہ محشر کے پورے طویل عرصے روکے رکھے جائیں گے، ان کو روک کر رکھا جائے گا، پھر ان کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا۔ یعنی جو ظلم انہوں نے کیا، یعنی کہ جتنا حق ادا کرنا چاہیے تھا اتنا حق نہ ادا کیا، لیکن کیا تھے؟ کوشش کرتے رہے، تو اس کمی کوتاہی کی سزا یہ دی جائے گی کہ ان کو میدان حشر میں روک کر رکھا جائے گا، بس وہاں ان کی سزا مکمل ہو جائے گی۔ یعنی کہ اتنے گناہ گار نہیں ہوں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، اتنی خطائیں ان کی تھیں کہ جو محشر کے طویل عرصے کے انتظار نے اور وہاں کی سختیاں جو انہوں نے برداشت کیں، محشر کے میدان کی، حشر کے میدان کی جو سختیاں برداشت کیں، وہ ان کے گناہوں کا ایک طرح سے کفارہ ہو جائیں گی۔ تو فرمایا اب وہ جو جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ تینوں ہی کیٹیگریز جو ہیں یہ جنت میں داخل ہوں گی، جس کے بارے میں یعنی کہ حدیث میں جو آیا کہ ان کو اللہ اپنی رحمت میں پھر لے لے گا، یعنی جب وہ حشر میں روکے جائیں گے تو اللہ کی رحمت پھر ان کو ڈھانپ لے گی۔ اور یہ جو آخری کیٹیگری ہے یہی لوگ ہیں جو کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ آیا ہے آیت نمبر 34 میں، 34 میں۔ تو اب ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔
جیسے کہ دنیا میں آپ کہیں جائیں کسی شادی وغیرہ میں تو وہ پھولوں کے کنگن پہناتے ہیں، اور یہ دیکھیں خود پہننا ایک چیز ہے، پہنائے جانے میں زیادہ عزت ہے، جیسے نوازنا ہم کہتے ہیں، عزت افزائی کرنا. تو وہاں وہ چونکہ اللہ کے معزز مہمانوں کی طرح آ رہے ہوں گے جنت میں داخلے کے لیے، یوں اللہ ان کا استقبال کروائے گا. سونے اور چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے اور موتی کے ولولوا ایسے خوبصورت ہوں گے. اور آپ کا کیا خیال ہے یہ سونا اور چاندی کیسا ہوگا؟ جیسے دنیا کا ہوتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ دیکھیں اگر دنیا میں جو ہم گھر اپنے دیکھتے ہیں سیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، اب کوئی سیمنٹ کا زیور پہنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پہنتا. تو جو جنت ہے، جنت تو جو اس کا بلڈنگ مٹیریل ہے محلوں کا جنت کے، وہ تو ہے سونا اور چاندی. تو سونے چاندی سے تو محل بنے ہوں گے، تو اس طرح کے سونے کے زیور تو پھر نہیں ہوں گے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیسا سونا ہوگا. بس نام مشترک ہے، نام کامن ہے، کوالٹی وہ نہیں. دنیا میں بھی 10 کوالٹیز ہوتی ہیں سونے کی، 24 کیرٹ ہے اور 22 ہے اور 18 ہے اور 14 ہے، اور کوئی کچھ بھی سونا نہیں، بس پیتل ہی پیتل لگتا سونا ہے. تو دنیا میں اتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو سوچیں جنت میں تو کتنی ہوں گی. اور لباس ان کے ریشم کے ہوں گے. بس خالی ہمارے امیجنیشن کو ٹریگر کیا جا رہا ہے، امیجنیشن کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ذرا سا سوچیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مردوں کے لیے، کہ ریشمی لباس مت پہنو. اور یہ تو حکم خالی مردوں کے لیے ہے ریشمی لباس کا. اور سونے چاندی کے برتنوں میں پانی مت پیو اور نہ کھانا کھاؤ. یہ سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے، کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. دراصل سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا یہ ایک طرح کا بہت ہی شاہانہ سا انداز ہوا کرتا ہے، تو اس چیز سے روکا گیا. یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. لوگوں کے یہاں چاندی کے کٹورے ہوتے ہیں، پیور چاندی کی، ہم اس پہ خالی اس کی قلعی کی بات نہیں کر رہے، پیور چاندی، پیور سلور، یا کٹلری تو ہوتی ہے لوگوں کے یہاں پیور سلور کی کٹلری ہوتی ہے. ان چیزوں کا استعمال جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، منع کیا ہے آپ نے. اور مردوں کے لیے تو سونا ویسے ہی حرام ہے، اور پیور سلک مردوں کے لیے تو حرام ہے. آپ دیکھیں اس میں جب مرد سونا پہنتے ہیں یا ریشم پہنتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں خاص خواتین کے لیے ہیں، اور جب مرد ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان میں نزاکت آ جاتی ہے، نسوانیت سی آ جاتی ہے. طاقت کے بجائے، مردانگی کے بجائے وہ لڑکی نما لڑکے لگنے لگتے ہیں. انسان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ اس میں سے دلہن کون سی ہے، اتنے ملتے جلتے لگنے لگتے ہیں. تو جس طرح کا حال حلیہ ہوتا ہے نا، ویسی ہی ذہنیت بھی بن جاتی ہے. اسی طرح پہ ذہن کے اندر بھی نزاکت آ جاتی ہے. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ زیب و زینت میں اتنے مبتلا ہو جائیں. مسلمان عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں کہ حد سے زیادہ وہ ہار سنگھار کی فکر میں مصروف رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتی رہیں. یہ تو مسلمان عورت کی زندگی کا نہ مقصد ہے، نہ اس کو پسند کیا گیا. یہ obsession ہو جانا میک اپ سے اور کپڑوں سے مردوں کے لیے تو انتہائی ناپسندیدہ ہے، بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ آئینہ دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے رہیں. اب دیکھیں گھر جا کے اب اپنے بیٹے کا جل مت پھینک دیجیے گا اٹھا کر. مطلب یہ ہے ایک ایج آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا چڑھتی جوانی، وہ جب ان پہ آتی ہے 15-16 سال کی عمر، تو وہ بہت اپنے آپ کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب آپ جو ہے وہ ایک اسی پر اسٹینڈ لے لکھا چلو ہم اسی کو پروجیکٹ بنا لیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو تھوڑا بہت ان کا ایک نیچرل شوق ہے اس کو پورا ہونے دیجیے، لیکن اس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں. اور تو حرام میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ریشم کا کرتا آپ سے مانگنے لگ جائیں، یا سونے کی انگوٹھی یا سونے کی گھڑی یا سونے کی زنجیر یا بریسلٹ. یہ تو بالکل قطعی طور پہ اجازت نہیں. اب وہ لوگ کیا کہیں گے جب جنت میں پہنچ جائیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے، الحزن، سب حزن اور رنج اور غم دور کر دیے، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ یہ جو ظالم النفسی والے لوگ تھے جن کو کہ میدان حشر میں روکا گیا تھا، حدیث میں آیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا قول ہوگا کہ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے گا۔ اور وہ کہاں پر ہوں گے؟ جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے، مزید اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اب وہ آگے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں گے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اللہ جس نے کہ ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ احل یحلو کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، ٹھہرانا۔ اب وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو یہاں دائمی قیام گاہوں میں لا کر ہمیں اتار دیا، اور کس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے؟ اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ عاجزی والے لوگ، ان کا دنیا میں بھی قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی کام کر کے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیتے تھے کہ ہم نے کر لیا۔ اللہ ہی کا احسان، اللہ ہی کا شکر بجا لایا کرتے تھے کہ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے دل کھولا اور اللہ نے ہم سے یہ کام کروا لیا۔ تو کل شکر، کل تعریف اللہ کے لیے۔ وہی عادت ان کو یہاں بھی پڑی ہوئی ہے، جنت میں بھی داخل ہوں گے تو اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہ تھے کہ ہم جنت میں داخل ہوتے، وہ تو اللہ کی رحمت نے ہم کو ڈھانک لیا، اس نے اپنا فضل فرمایا، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمایا تو ہم یہاں داخل ہو گئے۔ اب وہ کیا جگہ ہے؟ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں نہ کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تکان۔ ایسی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، ایسا بھی کوئی گھر جہاں ایسا ریلیکسیشن ہو کہ انسان انجوائے کیے جائے لیکن انجوائمنٹ بھی اس کو نہ تھکائے؟ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں ایسی کوئی جگہ نہیں۔ خوشیاں بھی تھکا دیتی ہیں، چھٹیاں بھی تھکا دیتی ہیں، ویکیشنز بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں، لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں تھکن کا کوئی احساس نہیں ہوگا، نہ تھکن، نہ فکر، نہ بوریت۔ دنیا میں جن کے لگژوریس زبردست گھر بھی ہیں تو گھر مینٹین کرنے کی فکر لگی رہتی ہے، اس کا بھی ٹینشن رہتا ہے انسان کو۔ لیکن جنت وہ جگہ جہاں پہ وہ ریلیکس ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ جو دین کے راستے میں خود کو تھکا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، نیندیں پوری نہیں ہوتی، جسم ان کے تھک رہے ہیں، ذہن ان کے تھک رہے ہیں، یہ آیات پڑھ کے انہیں کیسی ٹھنڈک کا احساس ہوگا؟ جو یہاں ٹوٹلی ریلیکس ہیں وہ کہیں تو سو واٹس دا بگ ڈیل، یہ کیا بڑی بات ہے، ہم ویسے بھی ریلیکسڈ ہیں، ہم ویسے بھی کوئی نہیں تھکتے، ہم تو ویسے ہی 12 گھنٹے سوتے ہیں۔ لیکن جو اپنی نیند کو کم کر رہا ہے اس کو ہوگا کہ جنت وہ جگہ جہاں پہ کوئی تھکن نہ ہوگی، کوئی بوریت نہ ہوگی، کسی مشقت سے جو ہے وہ سابقہ پیش نہ آئے گا۔ کیا ریلیکس کرنے کی جگہ ہے، اور مزید انسان کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے۔ اور دنیا تو مومن کے لیے ہے قید خانہ، کوئی شک نہیں۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے لگتا ہے کہ کسی پنجرے میں بند کر دیا ہے، اتنی پابندیاں ہیں، اتنا بندھا ہوا ہے مومن، اور کافر ہر طرح کی پابندی سے، شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ مومن تو کھونٹے سے بندھا ہوا بیل ہے، جتنی رسی ہے اسی ڈائی میٹر میں گھوم پھر سکتا ہے، 1 انچ آگے پیچھے وہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو کافر ہے وہ آزاد ہے، جہاں سے چاہتا ہے چرتا ہے، چکتا ہے، جو چاہے بولتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے۔ لیکن جو اس کا یہ ویکیشن کا ٹائم گزر رہا ہے دنیا میں، یہ تو ختم ہو جائے گا آخری سانس کے ساتھ۔ اور مومن وہ تو خود کو دنیا میں آن دا جاب سمجھتا ہے، یہاں تو اس کو کام کرنا ہے، اور مومن کی تو ویکیشن مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو کافروں کے بارے میں فرمایا
والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.